بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کتاب الصلاۃ، الترغیب فی الاذان، یہ اذان میں ترغیب دلانا ہے۔ وما جاء فی فضلہ، اور جو اذان کے بارے میں فضیلت آئی ہے اس بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگ جان لیتے جو اذان میں ثواب ہے، والصف الاول، اور پہلی صف میں ثواب ہے، ثم لم یجدوا، پھر وہ نہیں پاتے، الا ان یستہموا علیہ، مگر اس پر انہیں قرعہ اندازی کرنا پڑتا، لستہموا، تو ضرور اس پر قرعہ اندازی کرتے۔ ولو یعلمون ما فی التہجیر، اور اگر وہ جان لیتے جو دوپہر کی نماز میں ثواب ہے، لاستبقوا الیہ، تو اس کی طرف آگے بڑھنے میں زیادہ کوشش کرتے۔ ولو یعلمون فی العتمۃ والصبح، اور اگر وہ عشاء اور صبح کی نماز میں جان لیتے کیا ثواب ہے، لا اتوہما ولو حبوا، تو ضرور ان دونوں نمازوں میں آتے اگرچہ وہ چوتھڑ کے بل یعنی گھسٹتے ہوئے آتے۔ وعن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع عن ابی، عبداللہ بن ابی عبد الرحمن بن ابی صعصع روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، ان ابا سعید الخدری، کہ ابو سعید خدری نے کہا، قال لہو، ابو سعید خدری نے قال لہو، ان سے کہا، انی اراکا، بے شک میں خیال کرتا ہوں، تحب الغنم والبادیہ، کہ تم بکری اور بیابان جنگل سے محبت کرتے ہو، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، تو جب تم اپنے بکریوں میں ہو، او بادیتک، یا اپنے باغات میں ہو، فَأَذَنْتَ بِالصَّلَاةِ، تو جب تم نماز کے لیے اذان کہو، فَارْفَعْ صَوْتَکَ، تو اپنی آواز کو بلند کر لو، بِالنِّدَاءِ، اذان کے ذریعے، یعنی اپنی اذان کی آواز کو بلند کر لو، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تو اس کو جن اور انسان اور کوئی بھی چیز سنے یا نہیں سنتی مگر اس کے لیے قیامت کے دن گواہ ہو جائے گی، کیونکہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچے کوئی جن اور انسان اور کوئی چیز نہیں سنتی مگر اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہو جائے گی، گواہ ہو جائے گی۔ قال ابو سعید، ابو سعید فرماتے ہیں، سمعتہ من رسول اللہ، میں نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔